اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جلد چہارم، حکایت نمبر 102۔ نسل کے منقطع ہونے کے ڈر سے بادشاہ کا بیٹے کے لیے دلہن چاہنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بچہ باپ کا راز ہے۔ اللہ نے والدین میں یہ جذبہ رکھا ہے کہ وہ اپنی اولاد میں کوئی نہ کوئی ہنر پیدا کرتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد وہ ہنر باقی رہے۔ بادشاہ نے کہا، میں بھی اپنی نسل باقی رکھنے کے لیے اپنے لڑکے کی شادی کر دوں گا، لڑکے کی دلہن کسی نیک شخص کی لڑکی کو بناؤں گا۔ دراصل باخدا انسان کو شاہ کہنا چاہیے۔ دنیا دار تو شرمگاہ اور حلق کا قیدی ہوتا ہے، عام بادشاہوں کو بادشاہ کہنا تو ایسا ہی ہے جیسا کہ حبشی کا نام کفور رکھ دیا جائے، کیونکہ بادشاہ عموماً کھانے پینے اور عیاشی کے قیدی ہوتے ہیں۔ عام طور پر دنیا میں ہر شہوت، لالچ اور آبرو کے قیدی کو میر یا صدر لکھا اور بولا جاتا ہے، جو غلط ہے۔ جلد چہارم، حکایت نمبر 103۔ بادشاہ کا لڑکے کے لیے رشتہ ایک زاہد کی لڑکی سے چاہنا اور گھر والوں کا اعتراض۔ درویشوں کے ساتھ رشتے سے ذلت محسوس کرنا۔ بادشاہ نے اپنے لڑکے کے لیے دلہن بنانا ایک نیک شخص کی لڑکی کو چاہا، بیوی نے اس پر اعتراض شروع کر دیے۔ شریعت اور عقل کہتی ہے کہ لڑکے اور لڑکی کا موضوع جوڑ ہونا چاہیے۔ بیوی بولی کہ تو خرچ سے ڈر کر فقیر گھرانے میں لڑکی کی شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن یاد رکھو، نیک اور کانے انسان کو گدھا اور فقیر کہنا درست نہیں ہے۔ گدھا اور کانے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ گدھا ایک پیسے کے لیے سر جھکا دیتا ہے، لیکن کانے خزانوں پر لات مار دیتا ہے۔ جو بادشاہ اپنی آمدنی میں حلال حرام کا فرق نہ کرے، بزرگ لوگ اسے گدھا کہتے ہیں۔ ملکہ نے کہا، نہ ان کے پاس علاقہ ہے، نہ قلعے ہیں جو وہ لڑکی کو جہیز میں دیں گے، نہ ان کے پاس رخصتی کے وقت ڈولے پر نثار کرنے کے لیے زر و جواہر ہیں۔ بادشاہ نے جواب دیا کہ مجھے اب دین کی فکر ہے، اور جو شخص دین کی فکر میں لگ جاتا ہے دوسرے غموں سے آزاد ہو جاتا ہے، لہٰذا مجھے جہیز وغیرہ ہونے کا کوئی غم نہیں ہے۔ بادشاہ نے ملکہ کی باتیں نہ سنی اور ایک نیک شخص کی بیٹی کو بیاہ لایا جو انتہائی حسین تھی۔ اے لوگو، انسان کو دین حاصل کرنا چاہیے، دوسری چیزیں اس کے تابع ہیں۔ آخرت کو اونٹوں کی قطار سمجھو اور دنیا کو اس کی مینگنیاں اور گرے ہوئے بال سمجھو۔ اگر تو محض اونٹوں کی اون کے پیچھے لگا رہا تو قطار ہاتھ نہ آئے گی۔ جلد چہارم، حکایت نمبر 104۔ ایک قابلی بڑھیا کا شہزادے پر جادو کرنا اور شہزادے کا عاشق ہو جانا۔ شادی کے بعد شہزادے پر ایک بڑھیا جادوگرنی جو قابلی تھی نے جادو کر دیا۔ وہ بڑھیا اس پر عاشق ہو گئی اور اسے اپنے جال میں پھنسا لیا۔ شہزادہ اس خبیث کے عشق میں مدہوش رہنے لگا اور لاغر ہو گیا۔ 1 سال تک شہزادہ اس کی قید میں رہا اور اس کی جوتیاں چومتا رہا۔ سب لوگ اس کی لاغری کو دیکھ کر درد سر میں مبتلا ہو گئے، لیکن وہ خود اپنی حالت سے بے خبر تھا۔ بادشاہ اس کے غم میں روتا تھا تو شہزادہ اس کے رونے پر ہنستا تھا۔ بادشاہ صدقہ خیرات کرتا تھا تاکہ اس کو اس جادو سے نجات مل جائے۔ اگر وہ جادو کا کوئی اور توڑ کراتا تھا تو جادو اور مضبوط ہو جاتا تھا۔ جب کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی تو اسے یقین ہو گیا کہ یہ سب کچھ اللہ کی جانب سے ہے۔ اس کے سامنے رونا اور دعا کرنا چاہیے۔ اس لیے اس نے اللہ کی عبادت اور دعائیں شروع کر دیں کہ بے شک یہ تیرا ہی حکم ہے، لیکن میں آگ کی طرح جل رہا ہوں، میری دستگیری فرما۔ بادشاہ کی دعائیں کرنے سے ایک جادوگر سفر کر کے آ گیا۔ اس نے سن لیا تھا کہ یہاں کا شہزادہ ایک جادوگرنی کے پھندے میں ہے۔ دنیا میں ہر ہنرمند سے بڑھ کر ایک ہنرمند ہے، اور تمام ہنرمندیاں ذات باری پر جا کر ختم ہوتی ہیں۔ بادشاہ نے جادوگر سے کہا کہ شہزادہ ہمارے ہاتھ سے جاتا رہا، تم کچھ کرو۔ جادوگر بولا، میں اس کا علاج بن کر آیا ہوں۔ اس بڑھیا کے توڑ کا سوائے میرے اور کوئی جادوگر نہیں ہے۔
جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ید بیضا کے معجزے نے تمام جادوگروں کو شکست دے دی تھی، میں بڑھیا کے جادو کو تباہ کر دوں گا۔ میرا علم خداوندی الہام سے ہے۔ اس نے کہا کہ صبح و سویرے قبرستان جائیے اور وہاں دیوار کے پہلو میں سفید قبر ہے، اس سفید قبر کو قبلہ کی جانب سے کھودنا، پھر تجھے خدا کی قدرت نظر آئے گی۔ اس بڑھیا نے ایک بال میں سینکڑوں گریں لگا کر جادو کیا تھا، وہ اس قبر میں سے نکلا۔ بادشاہ اس بال کو جادوگر کے پاس لے آیا تو اس نے اس کی گریں کھولی اور شہزادے کو جادو سے نجات مل گئی۔ جادو ختم ہونے کے بعد شہزادہ فوراً اپنے باپ کے پاس حاضر ہوا۔ وہ بہت شرمندہ تھا اور اپنے آپ کو مجرم قرار دے رہا تھا۔ جس دن جادو ہوا تھا وہ بھی ایک دن تھا، اور جب جادو ختم ہوا تو یہ بھی خوشیوں بھرا ایک دن ہے۔ اس دن دعوت سے کتے بھی محروم نہ رہے۔ بادشاہ انتہائی خوش تھا اور اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کرتا تھا۔ جب جادو ختم ہوا تو شہزادہ اپنے معاملے پر حیران تھا۔ اب وہ اپنی دلہن کے پاس گیا تو اس کو انتہائی حسین پایا۔ اس کا حسن دیکھ کر بے ہوش ہو گیا اور 3 دن تک بے ہوش رہا، جس سے لوگ پریشان ہو گئے۔ علاج ہوا تو رفتہ رفتہ اسے ہوش آیا۔ 1 سال بعد دوران گفتگو بادشاہ نے شہزادے سے کہا کہ اپنی بڑھیا جادوگرنی کو بھی کبھی یاد کر لیا کرو۔ اب جو حالت شہزادے کی تھی تو وہ اس بڑھیا کو یاد کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ یہی حال ایک مومن کا ہوتا ہے کہ جب اسے نور خداوندی حاصل ہو جائے تو وہ دنیا کے ظلمت کدے کو یاد کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ ہم نے اس قصے میں جس شہزادے کا ذکر کیا ہے اس سے ہر آدم ذات مراد ہے، اور قابل جادوگرنی سے دنیا مراد ہے جس نے بنی آدم پر جادو کر رکھا ہے۔ اے بھائی، جان لے کہ وہ شہزادہ تو ہے، اور اس پرانی دنیا میں تو نیا پیدا ہوا ہے۔ اس نے تجھے رنگ و بو کا قیدی بنا لیا ہے، اس لیے ہر وقت اس کے جادو کا توڑ سورۃ الفلق پڑھتا رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو جادوگرنی فرمایا ہے جو انسانوں کو دنیا کے جادو کے کنویں میں بند کر دیتی ہے۔ دنیا کے جادو کا توڑ ہر شخص کے بس کا روک نہیں ہے۔ دنیا کے جادو کی گرہیں اگر عقل کھول سکتی تو نبیوں علیہم السلام اور رسولوں علیہم السلام کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ شہزادہ تو جادوگرنی کے چنگل میں 1 سال رہا، تو 60 سال سے اس کے جادو میں پھنسا ہوا ہے۔ دنیا نے منتر پڑھ کر جو گرہ لگائی ہے وہ بہت سخت ہے، اور وہ اللہ کے پھونکنے سے ہی کھل سکتی ہے۔ نفخت فیہ من روحی، میں نے اس میں اپنی روح پھونک دی، یعنی ہو سکتا ہے کہ تیرے اندر بھی وہ روح آ جائے۔ دنیا کے جادو کی پھونک اللہ کی پھونک سے چلی جائے گی۔ حدیث قدسی ہے کہ سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر سبقت لیے ہوئے ہے۔ تو سبقت چاہتا ہے تو جا کسی سابق کی تلاش کر، کیونکہ قرآن میں ہے کہ وہاں نفسوں کے جوڑ ملائے جائیں گے، یعنی جس نفس کے ساتھ دنیا میں ہوگا وہی ملا دیا جائے گا۔ جب تک انسان بوڑھی دنیا کے ساتھ رہے گا نہ اس کا جادو ٹوٹے گا، نہ شہزادے کی طرح دلہن یعنی آخرت اس کے پہلو میں آئے گی۔ حدیث شریف میں ہے کہ دنیا اور آخرت 2 سونکنے ہیں، اگر ایک راضی ہوتی ہے تو دوسری ناراض ہو جاتی ہے۔ اگر دنیا کا وصال ہے تو آخرت کا فراق ہے۔ دنیا کا نقاش خدا ہے۔ جب اس نقش یعنی دنیا کی جدائی اس قدر شاک ہے تو خدا یعنی نقاش کی جدائی کس قدر شاک ہوگی۔ جبکہ قرآن میں وعدہ ہے کہ نیک لوگ ایسے پیالے سے پئیں گے جس کی ملونی کافور ہوگی، اس کے پیے بغیر تمہیں کیسے سکون آئے گا۔ اگر اللہ کا جلوہ تجھے ذرا سا بھی نظر آ جائے تو اپنے جسم اور روح کو قربان کر ڈالے۔ جس طرح شہزادہ اپنی حقیقی دلہن سے مل گیا تھا، تو بھی حقیقی محبوب کو پالے اور دنیا کا کانٹا اپنے پاؤں سے نکال پھینک۔ اس کی ترکیب یہی ہے کہ فنا کا درجہ حاصل کر لے۔ فنا کا درجہ جب حاصل ہو جائے گا تو کسی وقت بھی خود ہی اختیار نہیں کرے گا اور دنیا سے کنارہ کش ہو جائے گا۔ جب نگاہ بصیرت نہیں ہوتی ہے تو انسان نشیب و فراز کو نہیں دیکھ پاتا ہے اور ٹھوکر کھاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کی خوشبو سے روشن ہو گئی تھی، تو قدرت کے مناظر دیکھ نظر روشن ہو جائے گی اور مشاہدہ تک پہنچ سکے گا۔ انبیاء علیہ السلام کو بصیرت اسی سے حاصل ہوئی ہے۔ اس نور کا مشاہدہ نار شہوت سے نجات دیتا ہے۔
आरसी दुनियावी नूर सिर्फ वक्ती चीज को दिखाता है और बसीरत अक्ली को बीमार करता है। आरसी नूर वाला हमेशा ठोकरे खाता है। ऐसे नूर वाले की दूरबीनी ऐसी ही है जैसे कि सोए हुए शख्स की दूरबीनी। सोए हुए शख्स की दूरबीनी ये है कि दरिया के किनारे प्यासा सो रहा है और बहुत दूर से रेत को देख रहा है जो कि पानी नजर आ रहा है, और समझता है कि मैं बहुत दूरबीन हूँ कि दूर से पानी देख लिया। ख्वाब में दोस्तों से अपनी दूरबीनी की शेखी भी बिगाड़ता है नहर को छोड़कर। ख्वाब में जिस कदर शराब की तरफ भाग रहा है, पानी से उस कदर दूर होता जा रहा है। शराब तक पहुंचने का अज़म नहर के उस पानी का हिजाब बन रहा है जो उसके करीब था। बहुत से ऐसे शख्स होते हैं जिनका अज़्म उनको मकसूद की असल जगह से दूर कर देता है। सोए हुए का किसी चीज को देखना महज ख्याल होता है जो बेकार है। तू नींद में है, अगर सोना ही है तो सरे राह सो और अल्लाह के रास्ते पर सो। शायद कोई अल्लाह का बंदा वहां से गुजरे तो तेरे ख्वाब वाले ख्यालात दूर कर दे। जब तू सोया हुआ है तो अपनी तदबीर से राहयाब ना होगा। किसी बाखुदा का हाथ पकड़ ले। सोया हुआ सख्त प्यास महसूस कर रहा है और पानी उसकी शारक से ज्यादा उसके करीब है। जिल्द चहारुम, हिकायत नंबर 105। उस जाहिद का किस्सा जो कहत के साल में बावजूद मुफलिसी और अय्यालदारी के मुस्कुराता था। लोग कहते गमी का वक्त है, वो कहता मुझे परवाह नहीं। एक जाहिद कहत के साल मुस्कुराता था जबकि दूसरे सब लोग रोते थे। लोगों ने पूछा तेरे हंसने का कौन सा मौका है, जबकि भूख ने मुसलमानों को परेशान कर रखा है। खेतियां और बाग पानी ना होने से बर्बाद हो गए हैं। लोग ऐसे परेशान हैं जैसे मछली पानी के बगैर होती है। तुझे मुसलमानों पर रहम नहीं आता। वो नेक मर्द बोला, तुम्हारी नजर में ये कहत है, लेकिन मेरी नजर में ऐन बहिश्त है। मैं हर जगह अपनी कमर तक ऊंची फसल देख रहा हूं, तो मैं अपनी आंख को कैसे जुटला दूं? तुम लोग फिरौनी जिस्म के यार हो। फिरौन की तरह तुम्हें भी नील का पानी खून नजर आ रहा है। वो अक्ल जो मूसा अलैहिस्सलाम जैसी है उसके यार बनो तो तुम पर हकीकत वाज़ेह हो जाएगी। इंसान की अपनी अंदरूनी कैफियत हकायक को तब्दील कर देती है। इंसान जिससे नाराज हो जाए उसे वो बजाय इंसान के कुत्ता नजर आता है। अपनी बातनी कैफियत की वजह से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों को भेड़िया नजर आते थे। अगर बाप से मोहब्बत हो तो वो सरासर रहमत नजर आता है। तमाम आलिम हजरत हक का मजहर और उसका पैदा किया हुआ है। इस एतबार से वो तमाम आलिम का बाप है। अगर तुम्हारे दिल में उससे बेजारी हो तो ये तमाम आलिम तुम्हें गैर वाकई सूरत में नजर आएगा। पूरा आलिम अक्ले कुल की सूरत है। वो रूहें जिन्होंने अजल से अलस्तो बिरब्बिकुम के जवाब में बला कहा था, अक्ले कुल की तजल्लियात से फैज़याब हो सकती हैं। जब इंसान के दिल में खुदा का कुफ्र होता है तो उसको सारा जहान भयानक नजर आता है। बेहतर है कि तू मालिक से सुलह कर ले ताकि तुझे तमाम जमीन अंगूरों से भरी हुई नजर आए। मेरी उससे सुलह है, इसलिए मुझे ये दुनिया जन्नत की तरह है। लम्हा ब लम्हा मुझ पर नई तजल्लियात का इंकिशाफ होता रहता है और तबीयत कभी मलूल नहीं होती। शाखों का हवाओं से मिलना मुझे सूफियों का रक्स मालूम होता है और पत्तों का बजना गवैयों की आवाज मालूम होती है। ये तजल्लियात मेरे ऊपर नासूद के पर्दों से पड़ रही है, जबकि बराह रास्त पड़ेंगी तो क्या हाल होगा। मैं हजारों हकायक में से एक बात भी पूरी नहीं बता रहा हूं क्योंकि सुनने वाले अहल नहीं हैं। जिनकी अक्ल नाकिस हैं वो इन बातों को खुशखबरी के तौर पर सुनते हैं और कामिलीन इनका मुशाहिदा करते हैं। इस बात की वजाहत के लिए किस्सा सुन ले। जिल्द चहारुम, हिकायत नंबर 106। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की औलाद का किस्सा जो बाप से उसी के अहवाल दरियाफ्त करते थे। बाज बातें महजूबीन के लिए खुशखबरी का दर्जा रखती हैं और कामिलीन के लिए मुशाहिदा का। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल के बाद जब जिंदा हुए तो उनकी औलाद ने सुना कि हमारे बाप जिंदा होकर आ रहे हैं। वो उनकी जुस्तजू में शहर के बाहर निकले। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम शहर में आ रहे थे। वो रास्ते में मिले। औलाद ने उन्हें ना पहचाना और उन्होंने उन्हीं से उनकी खबरें मालूम करनी चाहिए। उन्होंने फरमा दिया कि वो अभी आएंगे।
ये खबर औलाद के लिए खुशखबरी बनी, लेकिन कुछ ने उन्हें पहचान लिया। उनके लिए ये खबर मुशाहिदा बनी और वो खुशी से बेहोश हो गए। उनकी औलाद बूढ़ी हो गई थी और वो खुद तगय्यरात ज़माना से महफूज थे, तो वो जवान थे, लेकिन औलाद बूढ़ी हो चुकी थी। औलाद ने जब उन्हें ना पहचाना तो उन्होंने उनसे तंज़न ये कहा कि वो मेरे बाद आएंगे। औलाद ने इन्हें ही खुशखबरी देने पर दुआ दी, लेकिन पहचानने वालों ने कहा कि खुशखबरी क्या होती है, वो शक्कर की कान तो हमारे सामने है। एक ही बात नाकिस अक्ल के लिए खुशखबरी का दर्जा रखती है, चूंकि वो मुशाहिदा नहीं कर सकती है, लेकिन अक्ल कामिल के लिए वो मुशाहिदा है। एक ही बात मुनकिरों के लिए दर्द और मोमिन के लिए खुशखबरी है और आशिक के लिए मुशाहिदा है। आशिक मुशाहिदे और दीदार से मस्त रहता है, इसलिए वो काफिर और रस्मी मोमिन से बालातर है। कुफ्र और रस्मी ईमान उस आशिक के दर की दरबान है, क्योंकि वो मग्ज़ की तरह है और कुफ्र और ईमान दोनों इसके छिलके हैं। इन दोनों छिलकों में ये फर्क है कि कुफ्र तो मुशाहिदा से बिल्कुल मुंह मोड़े हुए है और ईमान कुछ ना कुछ लज्जत चखे हुए है। कुफ्र सूखे हुए छिलके की तरह है जो सिर्फ आग में जलाने के काबिल है। आम मोमिनीन का ईमान वो छिलका है जो मगज से जुड़ा हुआ है। इश्क इलाही आम ईमान से बालातर है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मारिफ का बयान नहीं हो सकता। इतनी बात कर दी है जो कि अवाम समझ सकें और बाकी बातें छुपा ली हैं। इंसानों ने अपनी अकल के सोने को प्रागंदा कर रखा है। सोने के बुरादे को ठप्पा नहीं लगाया जा सकता कि अक्ल मुजतमा हो जाए। ये ठप्पा तब लग सकेगा जब अक्ल मुजतमा होकर मुआरिफ की अहल बन जाएगी। इंसान ने अपनी अक्ल को सैकड़ों धंधों में बांट रखा है, इसलिए अक्ल कारआमद नहीं। इश्क इलाही अक्ल इंसानी को एक नुक्ता पर जमा कर देता है। तू अपनी अक्ल को अगर थोड़ा थोड़ा भी इकट्ठा करके जमा करेगा तो कुछ ना कुछ मुआरिफ हासिल हो जाएंगे। अगर तू उस अक्ल के सोने को एक मिशकाल के वजन से ज्यादा जमा कर लेगा तो फिर उसका एक जर्रीन जाम बन जाएगा जो शाह की मजलिस में पेश होगा और उसको शाह का मुशाहिदा हासिल हो जाएगा। उस शाही जाम पर शाह का नाम और इल्काब और तस्वीर कुंदा कर दी जाती है। अब तुझे दुनिया की हर चीज में हजरत हक का जलवा नजर आएगा। बात इसलिए कही जाती है कि सुनने वालों को इसका यकीन आ जाए। जब तक तुझ में शिर्क की कैफियत है तू यकीन से खाली है। शिर्क की जान और रूह का ताल्लुक एक ज़ाते खुदावंदी पर मुजतमा नहीं है। वो कायनात में बनी हुई सैकड़ों मामलों में मुनकसिम है। जाहिलों के सामने किसी मुद्दा के सबूत के लिए खामोशी बेहतर सबूत है। मैं भी खामोश रहना चाहता हूँ, लेकिन मेरी मस्ती बे इरादा मेरा मुंह खोल देती है, जैसे छींक या जमाही से बे इरादा मुंह खुल जाता है। जिल्द चहारुम हिकायत नंबर 107। हदीस की तफसीर। मैं अपने रब से हर रोज 70 बार मगफिरत चाहता हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तग़फ़ार भी इसी बिना पर था कि बेइख्तियार मुआरिफ ज़ाहिर हो जाते थे। अल्लाह ताला की ये भी हिकमत है कि आलम आखिरत की दराज तारीख लोगों को मालूम हो, इसलिए वो बाज़ राजदारों पर मस्ती तारी कर देता है ताकि वो बेखुदी में उन असरार को जाहिर कर दें। पोशीदा असरार के इस कदर जाहिर होने की वजह यह है कि खुदाई तकरीर से मुआरिफ का चश्मा उबलने लगा है। अल्लाह ताला की रहमत के दरिया बह रहे हैं और ऐ लोगो तुम गफलत की नींद सो रहे हो। सोए हुए की हालत ये होती है कि दरिया की लहरें उसी पर गिरती हैं, उसी के कपड़े पानी पीते हैं, लेकिन वो प्यासा रहता है। वो महज पानी की तवक्को पर ख्वाब में भागा फिरता है, गोया अपने आप को उस दरिया से और दूर कर रहा है। जब दूसरी जगह के पानी के तसव्वुर में उधर भागता है तो वाकई अपने आप को मजीद महरूम करता है। जिनकी रूहें सोई हुई हैं वो सोए हुए की तरह की दूरबीन है। वैसे ज्यादा प्यास की हालत में नींद नहीं आती, लेकिन बेअक्ल की प्यास उसको मजीद सुला देती है। अक्ल वो है जो खुदा की जानिब से अता हो। अतारद सतारे की तासीर से इंसान में जिस अक्ल की नशुरमा होती है वो दरअसल अक्ल नहीं है। इस दुनियावी अक्ल से इंसान खिर्दमंद नहीं बनता है। दुनियावी अक्ल की दौड़ सिर्फ कब्र के गड़े तक है, उसके बाद के अहवाल उसके इदराक में नहीं आ सकते। वो सिर्फ अंबिया अलैहिस्सलाम और औलिया रहमतुल्लाह अलैहिम बता सकते हैं,
جن کو عقل خداوندی حاصل ہے۔ وہ لوگ قیامت تک کے احوال سمجھ لیتے ہیں۔ حسی قدم اور عقل ناقص ہے، غیب بھی عقل و بصر مفید ہے۔ اس غور و فکر سے قطع نظر کر اور مجاہدات میں مصروف رہ کر انتظار کر تاکہ تجھے نور موسوی میسر آ جائے۔ جو بھی مجاہدات کی حالت میں انتظار میں ہیں ان کے لیے بولنا مناسب نہیں، سننا مفید ہے۔ علوم ظاہری کی خواہش کی بنیاد جاہ اور رتبہ ہوتی ہے، اور خواہش نفس کو پورا کرنا راہ طریقت میں بت پرستی ہے۔ اگر انسان عقلی، علمی یا کسی اور بڑائی کی بنیاد پر اسرار معرفت حاصل کرتے تو رسولوں علیہ السلام کی بعثت بیکار تھی۔ انسانی عقل آسمانی بجلی کی طرح کوندتی ہے، جس کی روشنی میں راستہ طے نہیں کیا جا سکتا۔ بجلی کی کوند راستہ دکھانے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو ابر کو حکم دینے کے لیے ہوتی ہے کہ رو، یعنی آنسو بہا۔ انسانی عقل کی کوند بھی اسی لیے ہے کہ انسان عشق الہی میں روئے، کیونکہ اسی سے فنا کا مقام حاصل ہوتا ہے۔ عقل ناقص بچہ کی عقل کی طرح کسی ہے۔ وہ عقل بچے کو یہ بتاتی ہے کہ مکتب میں جا، لیکن وہ عقل اسے تعلیم نہیں دے سکتی۔ بیمار انسان کی عقل اسے طبیب کے پاس جانے پر مجبور کرتی ہے، لیکن اس کے لیے دوا تجویز نہیں کر سکتی۔ اسی طرح عوام کی عقل ان کو نبی اور ولی تک پہنچا سکتی ہے، لیکن اسرار کا سکھانا اس نبی اور ولی ہی کا کام ہے۔ شیاطین براہ راست اسرار معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو شہاب ثاقب مار گراتے ہیں، اور ان کو حکم ملتا ہے کہ اسرار کی تعلیم نبی سے حاصل کرو۔ اسرار حاصل کرنے کا راستہ صرف نبی اور ولی کی ذات ہی ہے۔ دروازے سے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دروازے پر جا کر کنڈی بجا اور کھڑا رہ، جب اجازت ملے تو اندر جا۔ کہہ دیا گیا ہے کہ آسمانوں کا طویل راستہ طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے ایک خاکی کو نبی بنا کر اسرار بتا دیے ہیں، اس سے جا کر سیکھو۔ یہ نبی یا ولی تمہاری خاک سے سبزہ اگا دے گا جو مردوں میں جان ڈال دیتا ہے۔ اگر تم اولیاء رحمت اللہ علیہم کی صحبت دیانتداری سے اختیار کرو گے تو وہ پردہ ہٹ جائے گا جو غیبی چیزیں دیکھنے کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ باز جب تک مالک سے مانوس نہیں ہوتا اس کے سر پر ٹوپی اڑائی جاتی ہے تاکہ اس کا میلان دوسرے بازوں سے ہٹ کر مالک کی طرف ہو جائے۔ جب انسان کا دنیاوی چیزوں کی طرف میلان ختم ہو جاتا ہے تو اس کا پردہ ہٹا دیا جاتا ہے، جیسے باز کی ٹوپی ہٹا دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اس لیے مار کر بھگا دیا کہ ناقص عقل والے کو مستقل نہیں بننا چاہیے اور خود سری چھوڑ کر کسی ولی کی شاگردی کرنی چاہیے، اور اپنی استعداد کو بروئے کار لانا چاہیے۔ ناقص عقل والے کو کسی شیخ کا غلام بننا چاہیے۔ شیطان نے کبر کیا اور آدم علیہ السلام نے بندگی اختیار کی، دونوں کا فرق سمجھ لے، کیا نتیجہ نکلا۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔